علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی بزرگ ہوئے ہمارے بہت بڑے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ظہر کی نماز کی امامت کروا رہا تھا. جب نماز سے فارغ ہوا نا تو کیا دیکھا کہ کونے میں ایک شہباز بیٹھے. یہ والا شہباز نہیں جو ایک سر درخت سے اڑا تو دوسرا تو دوسرے سے اڑا تیسرا, جس کو آپ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھتے ہیں. نہیں, حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہباز. آپ فرماتے ہیں ظہر بھی پڑھی, عصر بھی پڑھی, مغرب بھی پڑھی, عشاء بھی, لیکن حرکت نہیں کی اس نے, وہاں بیٹھا رہا. آپ فرماتے ہیں اس رات نا بادشاہ کے دربار میں محفل تھی. میں نے کہا ظہر سے بھوکا بیٹھا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں جانے لگا نا تو میں نے اس کے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعوت دی. میں نے کہا بادشاہ کے دربار میں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو چل میرے ساتھ, محفل میں بھی چلا جائے گا, ساتھ کو لنگر بھی کھانے کو مل جائے. آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگا کہ حضرت میں نہیں کہیں بھی جاتا, لیکن اب اتنا کرم کیجئے گا کہ جب واپس آئے تو میرے لیے حلوہ لیتے آئیے. علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں چلا گیا. فرماتے ہیں محفل میں بڑا خشوع خضوع, بڑا ذوق, بڑی کیفیت بنی. فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا حلوہ لانا. کہتے ہیں میں گھر آ کے سو گیا. آپ فرماتے ہیں جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ فرماتے ہیں دائیں جانب کم و بیش 1,24,000 انبیاء سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور بائیں جانب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جلوہ گر ہیں. کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے روح انور پھیر لیا اور مجھے فرمانے لگے او جزری, آج ہمارے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا. کہتے ہیں آج میرے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا. علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میری آنکھ کھل گئی, اور آپ فرماتے میں اٹھ کے نا میں مسجد کی جانب بھاگا. کہتے جب مسجد گیا نا تو مسجد کا دروازہ حرکت میں تھا, لیکن مسجد میں کوئی نہیں تھا. اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ شہباز ابھی اٹھ کے گیا. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے بھاگے, آگے جا کے میں نے اس کو جا پکڑا, ہاتھ جوڑے, حضرت معاف کر چھوڑ, نہیں لانا یاد رہا, میرا گھر بالکل قریب ہے, میرے ساتھ چلے میرے گھر, میں آپ کو وہاں سے تازہ حلوہ بنا کے کھلاتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو پھر مجھے حلوہ ملے گا. غلام بن کے دیکھو. اس لیے ان کے اوپر 4 نہیں 5 تکبیریں پڑھیں, ایک مجلس میں انہیں 3 طلاقیں دے کے ان سے جان چھڑا لیں. یہ ان کی اصلاح ممکن نہیں سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتائیں اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ یہ کس طریقے سے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہی کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. مان لے کے غلطی ہوئی ہے. ویسے تو بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ائمہ کرام کے اقوال ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو, دیکھو ہم اندھی تقلید نہیں کرتے, اور فخریہ یہ بات بتاتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی کوئی ایک بات انہیں بتا کے بتائیں اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی. قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب اس آیت مبارکہ کی شرح میں ایک حدیث ہے, اس کی صحت پہ اختلاف ہے, لیکن شیخ البانی اس کو حسن درجے میں مانتے ہیں. جامعہ ترمذی میں ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے, اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی تقلید کے رد میں اس حدیث کو حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے کہ حاتم طائی جو تھے مشہور عرب کے ایک سخی, ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے عدی ابن حاتم. وہ نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, میں چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس کا فہم سمجھ لوں. یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو, صوفیوں کو, جوگیوں کو, بزرگوں کو, بزرگان دین کو, علماء کرائم کو, علماء کرام کو, کرائم انگلش والا علماء سو کے لیے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ. یہ جو رب مان لیا ہوا تھا, تو ہم تو خود عیسائی رہے, ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں, رہبان, ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پہ اسے حرام, اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پہ اسے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. تو فرمایا یہی تو رب بنانا ہے, کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ رب ماننا ہے ان کو. نہیں جی, نبی علیہ السلام نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دیا. جو میرے اوپر بڑی تہمت لگاتے ہیں نا, یہ کہتا ہے جی وہ ڈائریکٹ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں کیا ہے, بزرگان دین سے اور علماء سے پوچھ کے نہ چلیں. تو نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو نا, دیکھ لو یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی وحی کے خلاف بتا رہے ہیں. تبھی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف مان لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ مولوی کوڑ پہ ماردا ہے یا سچ پہ کہندا ہے. یہی مطلب ہوا نا. وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم تو ناقص العقل ہیں,
ہم جاہل ہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ، یہ تو علماء کا کام ہے نا. تو دیکھ لیں، اس سے یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے. اور ڈگری ان کی، اس کی اوقات یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کے علماء کو جاہل کہتے ہیں، سنی شیعہ کے، شیعہ سنی کے. یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی ڈگریوں کی. اور ہماری ڈگری صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. یہ نبی علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. باقی فقہ حنفی والوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ذرا اپنے بابا جی، جنہیں سارے ہی بابا مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ پڑھ کے تو دیکھیں. انہوں نے تقلید کے بارے میں جو طبیعت آپ لوگوں کی صاف کی بھی ہے نا، انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ اندھی تقلید ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ واجب ہے لوگوں کے اوپر کہ جب انہیں سنت پہنچ جائے تو وہ سنت کے مطابق عمل کریں، اپنے امام کے اقوال کو چھوڑ دیں. اور انہوں نے اس میں لکھا ہے جو بخاری اور مسلم سے بغض رکھے وہ سنیت سے خارج ہے. اور اس پہ اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہے. ان سے بغض رکھنے والا بدعتی ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتائیں کون بغض رکھ رہا ہے؟ عزتیں اویل کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کر رہے ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے، اور پھینکتے کہاں ہیں؟ دیوبند اور بریلی میں جا کے. اور جو شخص انہیں کہتا ہے کہ بھائی ان بابوں سے دستبردار ہو، اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں کوئی نیا فرقہ لے کے آ گیا. نیا نہیں لے کے آیا سرکار، یہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی کے ذریعے آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے تعلیم فرمائی ہے. تو دیکھیں سرکار، پھر اللہ نے تو اڑے بلا کیڑی چھڑی ہے. ہاں، جڈی گمراہی سی نا اڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. تو وہ آپ یہ دیکھیں، یہ جب کبھی گمراہی بڑے لیول کی آتی ہے نا تو اس کے آگے پھر ہرڈل اور رکاوٹ، اور اسے ختم کرنے کے لیے اسی لیول کی بڑی آواز پھر بلند ہوتی ہے. اور یہ یقین کریں کہ مجھے بھی نہیں پتا مجھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لا کے تو اس پلیٹ فارم پہ اتنی دلیری کے ساتھ کھڑا کر دیا. یہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ حالات و واقعات فیوریبل کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت جو ہم باتیں کر رہے ہیں، آج سے 15-20 سال پہلے تو تصور ہی نہیں تھا، ملک کے حالات ہی ایسے نہیں تھے. ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے، تو پھر یہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو ہم ان کو بار بار یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جائیں، اپنی اصلاح کریں. اس لیے ان کے اوپر 4 نہیں 5 تکبیریں پڑھیں، ایک مجلس میں انہیں 3 طلاقیں دے کے ان سے جان چھڑا لیں. یہ ان کی اصلاح ممکن نہیں سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتائیں اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ یہ کس طریقے سے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہی کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ.